اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو قالین کو گیلے کپڑے کے ساتھ اتنا صاف کیا گیا کہ پیشاب کے جو اثرات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، کپڑے کو خوب اچھی طرح سے گیلا کر کے جس طرح پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے اسی طرح قالین کے اوپر نچوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو بار بار جذب کرتے ہیں، بار بار نچوڑتے ہیں وہاں پہ پانی، اور پھر وہاں سے اس پانی کو قالین کے اوپر سے ہی بار بار جذب کیا جاتا ہے، تو بالکل جس طرح دھویا جاتا ہے اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو اس طرح سے محنت کر کے اس کو دھو لیا گیا تو پھر وہاں پہ جانماز بچھا کر یا بچھائے بغیر دونوں طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر اوپر سے صرف وہ جس طرح جرسی لگائی جاتی ہے ہلکا سا وہ لگا دیا تو پھر وہ پاک نہیں ہوئی جگہ، اس کو دھونا پڑے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفات میں کسی بھی قسم کی تعویل جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خود اشعری عقیدے کے مالک تھے، اس وجہ سے انہوں نے فتح الباری میں کئی ایک مقامات پر صفات کے اندر تعویل کی ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ کا صفات کے بارے میں یہ قول حجت نہیں ہے کیونکہ وہ خود اشعری تھے۔ فتح الباری صحیح بخاری کی شروحات میں سے بہترین شرح ہے، لیکن اس میں عقیدے کی یہ کمزوری ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے فتح الباری پر تعلیقات لگائی ہیں جس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور جہاں جہاں پر اس طرح کی تعویل تھی اس کا انہوں نے رد کیا۔ اس طرح شیخ براق نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھے مغازی الاقضیہ فی فتح الباری، اور اس میں بھی انہوں نے اس طرح کے جو یعنی کہ صحف تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے۔ تو ان کتابوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تاکہ صحیح بخاری میں موجود اس خطأ سے بچا جا سکے۔ باقی رہی کرسی کی بات، تو کرسی کی تفسیر وہ واضح طور پر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ پورے عرش کے مقابلے میں کرسی بالکل ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا کڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو علم ہے وہ الگ چیز ہے، کرسی الگ چیز ہے۔ اگر کرسی کی ہم تعویل کر کے اور اس سے علم مراد لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی وصف کی تعویل اس وصف کے انکار کو لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گاؤں دیہات بستی میں جمعہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جواسہ میں جو بحرین کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی وہاں پر بھی جمعہ پڑھایا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے گود میں آ کے بیٹھنے سے نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، البتہ بچوں کو تعلیم دیں، تربیت دیں کہ وہ نمازی کے ساتھ اس طرح نہ کریں، نمازی کے آگے سے نہ گزریں، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، تو بچوں کو اس بات کی تعلیم و تربیت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا لیتے تھے، تو بچے کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، نماز میں اٹھا کے کندھے پہ بٹھا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب بچے زیادہ چھوٹے ہوں تو ظاہری بات ہے وہ بے سمجھ ہیں، انہوں نے اس طرح کرنا ہے، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ ان کی تربیت کرنی چاہیے اس بات پر کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے قریب نہ آئیں، اس کے آگے سے نہ گزریں، تو یہ تربیت ضرور کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ دینے کا نبوی اسلامی طریقہ وہ یہ ہے کہ امراء سے، صاحب ثروت لوگوں سے زکوٰۃ جمع کی جائے اور فقراء کو دی جائے۔ زکوٰۃ کا اصل بنیادی مقصد فقر و فاقے کا، غربت کا خاتمہ ہے، تو زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس سے غربت ختم ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی 2 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اگر وہ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بندہ مختلف بندوں میں 5,000 کر کے بانٹ دے گا تو کسی کا کچھ نہیں بنے گا۔ اپنا 2 لاکھ کا 2 لاکھ ایک ہی بندے کو دے دے یک مشت، جس سے وہ بندہ اپنا کاروبار کرے تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنایا تھا، تو ان کے ہاں سے غربت ختم ہو گئی تھی۔ یہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ اور جو وقتی ضرورت ہے، وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نفلی صدقات ہیں کہ کسی غریب مسکین کی بنیادی ضرورت وقتی طور پر پوری کرنی ہو
تو اس کے لیے نفلی صدقات دیے جاتے تھے۔ پر فردی صدقے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ سے بھی، لیکن اس کا اصل جو مقصد ہے زکوٰۃ کا وہ یہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مقاصد اصلیہ میں سے اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر کوئی بڑا فائدہ ہو، کسی مسلمان کا قرض وہ اتر جائے، کوئی غلام مسلمان وہ آزاد ہو جائے، مسلمانوں کے لیے جبہات پر میدان جہاد میں جو یعنی کہ ان کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، کافروں کے خلاف مسلمانوں کو مدد مل جائے، مسلمانوں کا فقر اور مسلمانوں کی مسکینی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو یہ بنیادی مقاصد ہیں زکوٰۃ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح الباری پہ تعلیقات لگائی ہیں شیخ ابن باز نے، اور دارالسلام والوں نے جو فتح الباری شائع کی اس میں وہ تعلیقات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ براق کی ایک الگ مستقل کتاب ہے مواضیع عقدیہ فی فتح الباری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثقہ واہم اور ثقہ مختلف دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ واہم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی وہم ہوتا ہے، اور مختلط وہ ہوتا ہے جس کو یعنی کہ تمیز نہیں رہتی، اختلاط ہو جاتا ہے، وہ کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ اور واہم اور چیز ہے، واہم کی روایت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور مختلط کی بعد از اختلاط والی روایات رد ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ مکہ کے اندر موجود ہے، اپنے ہوٹل سے ہی احرام کی نیت کر لے اور جا کے عمرہ کر لے، مسجد عائشہ کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری والی روایت بڑی واضح ہے کہ جو اب بندہ میقات کے اندر موجود ہو اور جہاں سے وہ عمرے کا ارادہ کرے گا وہیں سے وہ احرام باندھے گا اور عمرہ کرے گا۔ عورتوں کا چونکہ احرام ان کا وہ اپنا لباس ہی ہوتا ہے روزمرہ استعمال والا، تو وہ احرام کی نیت کر کے تلبیہ کہے اور عمرہ کر لے جا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد، اذان دینے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد ہر کاموں کے ساتھ ہی لوگ شروع کر لیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، اقامت ہو چکی تھی، لوگ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت، جب اقامت ہو جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک تم مجھے باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو، یعنی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوا نہ دیکھو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہونا منع ہے، جب تک اقامت بھی ہو جائے شروع اور امام بھی آ جائے، دونوں کام جب ہو جائیں گے تو پھر کھڑے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور بیٹھ جانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتین، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو جب ہی مسجد میں آئے وہ نماز کا آغاز کر دے، اور جب اقامت ہو تو نماز چھوڑ دے، سلام پھیر دے، ختم کر دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم یا کفارہ مجلس کی دعا یا پھر ربنا تقبل منا، اس میں سے کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے، لیکن صدق اللہ العظیم پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں قرار دیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھنا جب مجلس کا اختتام ہو، ختم ہو، اس وقت پڑھنی ہے، اور یہ انہوں نے اس کو پکڑ کے تلاوت کے فوراً بعد جوڑ دیا ہے۔ اور ربنا تقبل منا یہ قبولیت کی دعا ہے، اور دعائیں قبولیت کو اس طرح سے یعنی کہ خاص کر دینا اور تلاوت کے بعد جوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی تعلیم دیتے، تو تلاوت ختم کرے اور چپ کر جائے۔ باقی وہ جو اگر اللہ سے دعا قبولیت کی مانگنی ہے تو وہ بعد میں مانگتے رہے، بے شک وہ تلاوت کے انداز میں ہی پھر اس طرح ربنا تقبل منا کے کلمات یا صدق اللہ العظیم یا وہ سبحانک اللہم و بحمدک وغیرہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو یہ جو مخصوص صورتوں کے جواب والی آیات ہیں نا، احادیث ہیں،
ان کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں سے اکثر معلول ہیں، ضعیف ہیں، لیکن صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جو بھی رحمت کی آیت ہوتی اس پر وقف فرماتے اور اللہ سے رحمت مانگتے، عذاب کی آیت ہوتی تو عذاب سے پناہ مانگتے، یعنی کہ یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد، تینوں کے لیے نماز کا طریقہ کار ایک سا ہی ہے، الا کہ فرق کی کوئی دلیل آ جائے۔ جو کام امام کرے گا مقتدی کو بھی کرنا ہوگا، منفرد کو بھی کرنا ہوگا۔ اب جس طرح جہری نمازوں میں قراءت ہے تو مقتدی کو منع کیا ہے کہ تم نے جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو قراءت نہیں کرنی، مقتدی نہیں کرے گا۔ اگر منع نہ ہو تو مقتدی بھی کرے گا۔ تو اسی طرح یہ جو آیات کا جواب دینا جب ایک آدمی کے لیے ثابت ہو گیا امام کے لیے تو وہ مقتدی کے لیے بھی جائز ہے، منفرد کے لیے بھی جائز ہے، الا کہ منع کی کوئی دلیل آ جائے۔ لہذا ان آیات کا جو جواب ہے تسبیح وغیرہ کرنا اور دعا مانگنا، تعوذ، عذاب سے پناہ مانگنا، یہ بالکل ٹھیک ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی، سبھی لوگ ایسا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الی اجل مسمى کے جو الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، منسوب کر دینے سے بات ثابت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن تب ہوتا ہے ثابت جب وہ متواتراً ثابت ہو۔ تواتر اگر نہیں ہوگا تو وہ قرآن کی قراءت نہیں بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے اس کو نصیحت کی اور نصیحت کی وجہ سے بھائی ناراض ہو گیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو منانے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے، اس کے ساتھ میل ملاقات، دعا سلام کا سلسلہ جاری رکھے، تو امید ہے کہ اس کا جو غصہ اور ناراضگی ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنی رسمیں آپ نے گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری غلط ہیں، اور ان کے غلط ہونے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری طرف سے مہر تصدیق نہ ہو تو وہ کام مردود ہے۔ تو عقیقہ ایک فریضہ ہے، اس کا طریقہ کار بھی شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اس سے پہلے اور بعد میں جو الٹی سیدھی رسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں یہ بدعت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقے میں بکرا وغیرہ ذبح کرنے کے لیے اس کا دو دانتا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عقیقے میں قربانی کی شرائط میں سے کوئی شرط بھی لاگو نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیقے میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے گوشت کے ساتھ، کس طریقے سے اس کو تقسیم کرنا ہے، یا کھانا ہے یا کھلانا ہے یا صدقہ کرنا ہے، یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے، اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ اپنی ثوابدید کے مطابق کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس عورت کو جہاں سے بھی کوئی مال ملا، پہلے خامد سے ملا، دوسرے خامد سے ملا، یا اپنے میکے والوں سے ملا، جہاں سے بھی ملا، جو اس کی عورت کی اولاد ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، چاہے وہ پہلے خامد سے ہوں چاہے دوسرے خامد سے، سب اس عورت کی وراثت میں اپنے اپنے حصے کے مطابق برابر کے شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے لوگوں کو شہرت دینے کا باعث آپ جیسے سادہ لوگ بن جاتے ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ اس طرح مختلف گروپوں میں بھیج کے اور اس کی تشہیر کریں گے، پھر لوگ اس کی ٹائم لائن پہ آئیں گے، رش بڑھے گا، فیس بک والوں کی موج ہو جائے گی، ان کی ٹریفک بڑھ جائے گی، اور یہ اس طرح کے سارے گھورک دھندے ہیں، ان کو سمجھیں یہ سائبر کی دنیا میں بڑے بڑے ہتھ کنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو اگنور کر دیں، چھوڑ دیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے جو سیانے لوگ ہیں وہ اس کو رپورٹ کر دیں بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے 2 بھائی، 3 بہنیں اور میت کی ایک والدہ، تو ان سب کے اندر ہی جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ میت کی منقولہ غیر منقولہ کسی قسم کی بھی جائیداد، روپیہ پیسہ
پلاٹ مکان وغیرہ سب جمع کریں گے، اس میں سے چھٹا حصہ میت کی والدہ کو دیا جائے گا، جو مال باقی بچ جائے گا اس کے 7 حصے کریں گے، جن میں سے 2 حصے 2 بھائیوں کو مل جائیں گے اور باقی 3 حصے ایک حصہ بہن کو مل جائے گا۔ السلام علیکم۔ 37.5 لاکھ ہر بہن کو اور 75 لاکھ ہر بھائی کو بنے گا۔ 37.5 37.5 37.5 3 بہنوں کا حصہ ہو گیا اور 37.5 چوتھی بہن کا بھی، اور 2 بھائی ہیں 75 لاکھ جو ہے وہ ایک بھائی کو دے دیں، دوسرا 75 لاکھ کے یہ خود مالک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی عورت کے لیے دوسری عورت کے سامنے اپنا سارا بدن کھولنا یا دکھانا اس کو یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور پھر اسی طرح ایک آدمی کی اگر 2 بیویاں ہیں تو آدمی کا تو ان دونوں عورتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن ان دونوں عورتوں کا ایک دوسرے سے کئی معاملات میں پردہ ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے پھر اس کو اس طریقے سے بیان نہ کرے لوگوں کے سامنے کہ اس نے کیا کیا کچھ کیا، کیسے کیا۔ تو اب دونوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا تو ایک کا معاملہ دوسرے کو اور دوسرے کا معاملہ پہلی کو وہ معلوم ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جو اس طرح کے کام کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں، ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے پر ہم ان روایات سے استدلال نہیں کرتے، آگے پیچھے کی بات کو چھوڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں، رب کا ذکر کریں۔ یہ تو قرآن مجید میں آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسیان، آپ کا بھولنا، تو ان قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ مداری حنیف ڈکار کیا کرے گا؟ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین اگر تجھے شرک پر بھی مجبور نہیں لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ معروف ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، تو غصے کو کنٹرول کریں، کسی بھی صورت میں والدین کے ساتھ غصہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شادی شدہ عورت ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، وہ کسی اور کے بچے کو اگر اڈاپٹ کرتی ہے تو یہ بھی کار خیر ہے، ایسا کرنا جائز اور درست ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قراءت جو ہے وہ اونچی آواز سے کرے اس کا تو جواز نکلتا ہے، لیکن باقی رکوع سجدے کی دعائیں جہرن وہ نہیں ثابت ہے، وہ نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لہذا دعا اور ذکر یہ خفیۃً اور دون الجہر من القول ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خون دینا یا لینا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے فمن اضطر، جو آدمی مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، عادی نہ ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو خون، انتقال خون کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہ اصول ہے کہ واقعتاً ضرورت ہو خون کی اور خون نہ لگنے کی صورت میں موت کا غالب گمان ہو تو ایسی صورت میں مریض کو خون لگایا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نور الدین زنگی والا واقعہ ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچوں کے ایسے کھلونے جس طرح گھوڑا، شیر، پرندے وغیرہ، یہ کھلونے ناجائز ہیں، ان کو ختم کریں، البتہ جہاں پر یہ ہوں نماز وہاں پہ ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہراً تو یہ الفاظ دعا کے ہیں اور ان میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کے کلمات کہہ کے باطل عقیدے کا اس بات ہو تو پھر ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ فاتحہ کی قراءت نہ کرنے پر ادلہ صحیحہ ہیں ہی نہیں،
لہذا آپ کا یہ کہنا کہ کوئی بندہ ادلہ صحیحہ کی بنیاد پر صورت فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا، سوال ہی باطل ہے، کیونکہ صورت فاتحہ کی قرأت پر ادلہ صحیحہ ہیں ہی نہیں صورت فاتحہ کی قرأت نہ کرنے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو علم کلام ہے یہ فلسفے کو ہی کہتے ہیں، فلسفہ اور علم کلام الگ الگ نہیں ہیں، اور علم منطق یہ اپنا علم کلام سے الگ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ علم منطق کی ابتدا ہے اور علم فلسفہ اسی علم کی انتہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی شخص اکیلا فرض نماز ادا کرے گا تو وہ اکیلا ادا کر رہا ہے، اقامت نہیں کہے گا، اقامت کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اختلاف کے بارے میں معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو مقتدی کے اپنا اکیلے نمازی کے لیے اقامت کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے، اور اس دلیل کے اندر ان کے مستدل کا سقم بھی معلوم ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں ذکر کی جاتی ہیں جہاں پر علمی مباحثہ ہو، اور یہ علمی مباحثے کا گروپ نہیں ہے، یہ سوال جواب کا گروپ ہے، احکام و مسائل کا، فتاویٰ کا۔ تو یہاں پہ ہمارے نزدیک جو راجع بات ہوگی ہم صرف وہی بیان کرتے ہیں تاکہ سائل کو اس کا جو جواب ہے وہ مل جائے۔ اختلاف پڑھا کے اور بیان کر کر کے کئی لوگوں کے دماغ بھی وہ اختلاف کا ہی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ علمی مباحثہ ہو، فتاویٰ اور احکام اور سوالات کی مجلس میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ روایت اس آدمی کے بارے میں ہے جو دور دراز کسی علاقے میں ہو جہاں پہ بندہ بشر کوئی نہ ہو، شزیۃ من الجبل، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے چرانے کے لیے جنگلات میں نکلا ہوا ہے، دور دراز پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے، وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں، اور جو مسجد میں آئے اور مسجد میں آتے ہی اپنی اقامت شروع کرے اور جماعت کروانا شروع کر دے اکیلا ہی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ غلط استدلال ہے، کئی کمزوریاں ہیں اس استدلال کے اندر۔ جو بات حدیث کے اندر موجود ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے بالکل درست ہے۔ کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں بندہ بشر کوئی نہیں، اکیلا ہے، دور دراز علاقے میں، صحراؤں جنگلوں میں، وہاں پہ وہ یہ کام کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جہاں پہ جماعت ہوتی اور وہ جماعت میں لیٹ آئے اپنی سستی کی وجہ سے جان بوجھ کے، وہاں پہ اللہ اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کچرا پھینکنے والی بڑھیا کی تیمارداری والی جو روایت ہے وہ تو ثابت نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ یہودی بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، اور عیادت کرنے کے لیے جب گئے تھے پھر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی جب عیادت کرنے کے لیے گئے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کی تیمارداری بھی کرنا جائز ہے، کرنی چاہیے، اور اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، دین پھیلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا اسے پہنچے گا، لیکن جو میری رحمت ہے وسعت کل شیء، وہ ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہر چیز پر وسیع ہونا، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ وسیع رحمت ہے کس کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہ جو میری وسیع رحمت ہے میں ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، نبی امی کی اتباع پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا ہے، طیبات کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، خبائث کو ان پر حرام قرار دیتا ہے، ان پر وہ بوجھ اور طوق جو ان پر تھے
اس کو یعنی کہ جہری رسومات وغیرہ اور طور اتوار ان کو وہ اتار پھینکتا ہے، تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئے، اس کی مدد کی، اس کی نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو نور ہم نے اس نبی کے ساتھ نازل کیا تھا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی جو وسیع رحمت ہے وہ اتنی بیکار نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو ملتی رہے۔ اس وسیع رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو رحمت کا امیدوار ثابت کرنا ہوگا۔ اور رحمت کا امیدوار کون ہوگا؟ الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کی آیات پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال و حرام میں اور دیگر معاملات میں، معروف کے اور منکر کے معاملات میں پیروی کرے، معروف کام کرے، منکر سے رکے، حلال کو اپنائے، حرام کو ترک کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر اور آپ کی مناصرت کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ وسیع رحمت خاص ہے، اور یہ وسیع رحمت جو ہے یہ قیامت کے دن ہے۔ باقی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام تر مخلوقات کے لیے ہے۔ ہاں، دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے رحمت خاص موجود ہے، اور کفار پر اور جانوروں پر اور دیگر مخلوقات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور ان پر جو رحمت ہے وہ عام رحمت ہے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، معمولی رحمت ہے۔ اصل رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مؤمنین کے لیے، اہل تقوی کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہی خاص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی خاص کھانے پینے کے حوالے سے تفصیل نہیں ہے کہ کس سے آغاز کرتے تھے، لیکن یہ بات یاد رہے، عام طور پہ ایک روایت گھوم رہی ہے کہ نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ سنداً ثابت نہیں ہے۔ نہار منہ بھی پانی پیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے سے پہلے بھی پانی پینا ثابت ہے، بعد میں بھی اور کھانے کے دوران بھی، تینوں طرح سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے سے پہلے کے واقعات نقل کرتے ہیں، جو ان کے سامنے نہیں ہوئے ہوتے، وہ واقعات نقل کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی سے سن کر ہی نقل کرتے ہیں۔ اگر وہ صحابی کے علاوہ کسی اور سے سن کر نقل کریں تو اس کا وہ نام ذکر کر دیتے ہیں۔ تابعی سے اگر وہ روایت کرتے ہیں تو اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں۔ جب نام ذکر نہ کریں اور اس واقعے میں موجود نہ ہوں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ کسی دوسرے صحابی سے ہی سنا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ واقعہ کسی دوسرے صحابی سے ہی سنا ہے تو جس سے سنا ہے اس کا نام ذکر کرنا نہ کرنا برابر ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے ثقہ ہیں، عدول ہیں۔ معاملہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے جہاں پہ کوئی راوی ضعیف ہو اور اس کا نام نہ لیا جائے، تو پھر وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ جب وہ سارے کے سارے ہی ثقہ ہیں تو اس وقت نام لینے اور بیان کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ بس اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو روایات ہیں وہ اپنے دوسرے صحابی سے ہوتی ہیں، اور اس صحابی کا وہ نام بھی کبھی ذکر کر دیتے ہیں اور کبھی ذکر نہیں کرتے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، ملتی ہیں، کہ ایک جگہ پر ایک روایت آتی ہے کہ یہ روایت فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے سنی، اور پھر دوسری جگہ پر وہ روایت اس صحابی کے واسطے کے بغیر بھی ذکر ہو جاتی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے ایک بڑا مفید رسالہ لکھا ہے، چھوٹا سا، اس کا نام ہے الفانید فی حلاوت الاسانید۔ اس میں انہوں نے اس طرح کی کئی ایک روایات ذکر کی ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے سنا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ یعنی ایک ایک سند کے اندر چار چار صحابہ کرام تک موجود ہوتے ہیں، اور وہی روایت عام طور پر جو گھومتی ہے وہ آخری صحابی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہوتا ہے، درمیان والے جو تین واسطے ہیں وہ مذکور نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو ذکر کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ سند کے ضعف کا خدشہ ہو، اور یہاں پہ سند کے ضعف کا کوئی خدشہ موجود نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں، ثقہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا یہ معنی ہے
اس عبارت کا کہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین ائمہ دین فقہاء کرام نے جس انداز میں استدلال اور استنباط کیا ہے، مسائل کا استخراج کیا ہے، اس طریقہ کار کو اپنائے، اور ان کے طریقہ کار کو معروف زبان میں اصول فقہ کہتے ہیں، کہ ان کو اپناتے ہوئے وہ استنباط و استخراج کرے تو وہ ٹھیک ہوگا، وگرنہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا وہ معنی لے جو آج کل چند وہ نوخیز قسم کے لوگ لے رہے ہیں کہ اگر بات وہ صحابہ نے کہی ہوگی، نبی کے صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے شاگردوں تابعین نے کہی ہوگی تو پھر مانیں گے، وگرنہ آپ کا استدلال اور استنباط ہی ہم قبول نہیں کرتے۔ اگر اس معنی میں ابن تیمیہ کی بات کو لے، پھر واقعتاً اجتہاد کے دروازے کے بند ہونے والی بات ہوتی ہے، اور یہ بات سراسر شریعت کے منافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اور اس طرح کے دیگر جو شبہات ہیں میلادیوں کے، ان کا رد وہ موجود ہے میرے اس رسالہ میں، عید میلاد النبی کا تاریخی اور شرعی جائزہ، اور مضامین بھی ہیں، وہاں سے دیکھ لیں، تفصیل وہاں پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی کے جو اصل اولیاء ہیں وہ اس کے عصبات ہیں، سب سے پہلے اس کا بیٹا، پھر باپ، پھر بھائی، پھر چچا، یہ سارے اولیاء کے اندر آتے ہیں۔ جو قریبی ترین ولی موجود ہوگا وہ اس کا ولی بنے گا۔ ہاں، جو اقرب ولی ہے وہ اپنے سے کسی دور والے ولی کو ولایت سپرد کر دے، یا کسی ایسے آدمی کو مقرر کر دے جس کا اس کے ساتھ ولایت کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو بھی جائز ہے۔ یعنی کہ ولی اپنی طرف سے دوسرے کو وکیل بنا دیتا ہے کہ اس کی ولایت کرنے میں تو میری طرف سے وکیل ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عورت کا اپنا بیٹا موجود ہو تو وہ عورت کے والد کی موجودگی میں بھی ولی بن سکتا ہے۔ بیٹا عاقل بالغ ہو، سمجھدار ہو، تو وہ اپنی ماں کا ولی بن کے اس کا کسی اور جگہ نکاح کروا سکتا ہے۔ اور اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر پر باری آتی ہے باپ کی۔ باپ کی موجودگی میں اور کوئی ولی نہیں بن سکتا، الا کہ باپ کسی کو اجازت دے ولی بننے کی۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے عورت کے بھائیوں کی۔ بھائی، اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر بھائیوں کی باری ہے ولی بننے کی، یا پھر بھائی جس کو اجازت دے دیں۔ اور اس کے بعد پھر باری آتی ہے چچا کی۔ یہ ترتیب ہے اولیاء اور عصبات کی۔ السلام علیکم۔